وہ کیا حال چال ہے؟ کیا حال ہے جناب؟ سر جی الحمد ٹھیک للہ، ہیں آپ؟ اللہ کا احسان طبیعت ہے، ٹھیک اللہ ہے؟ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ الحمدللہ، بڑی مہربانی۔ کیسے آنا ہوا یہ بھائی؟ سرکار صاحب آپ بھی ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا احسان ہے، شکر ہے۔ آپ کی الحمدللہ۔ تشریف پچھلے آوری پروگرام میں کا جو آپ سے شکریہ۔ سوال کیا تھا اس کا جواب لے کے آئے نہیں آئے؟ لے کے آئے؟ جی یہ تو اب وہ تو اگر پارٹ 2 چلائیں گے تو پھر جواب دے دیں گے اس میں آپ۔ پارٹ 2 نہیں، وہی پارٹ 1 کا آپ سے کئی سوال کیے تھے، اس میں سے ایک کا جواب دے دو، جان چھڑا وہ کے تو بھاگ سارے گئے تھے۔ تقریباً میں نے جواب دے دیے تھے، اب تو دوسرے وہ مرتبہ تو اب تو دوسرے جواب ٹاپک وہ ہے تو نا۔ آپ کی چالاکی ہے نا کہ آپ کہتے ہیں وہ سب کے سامنے جھوٹ بولنا، وہ تو آپ کا پرانا شیوا ہے کہ جواب دے دی تھی۔ وہ میں نے اسی جواب کو تقریباً دوبارہ دوہرا دیں، اسی میں پوچھتا ہوں دوبارہ دوہرا سر دیں۔ کون سے میں تھے؟ پوچھتا ہوں، پوچھ لوں؟ اب وہ رونا نہیں ہے، ٹاپک روئیں نہیں گے ہے، نہیں، ابھی ٹاپک اب روئیں اور گے نہیں ٹاپک ہے، وہ جو ہو گیا نہیں۔ ہو اگر گیا سر۔ اگر آپ جواب دے چکے ہیں دوسرے مرتبہ ایک مرتبہ پھر جواب دینا کہ میں کیا بات ہے؟ وہ اس وقت بات یہ ہوئی تھی کہ حدیث دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ مرفوع آپ نے سب ہوگی کا تو میں جواب دے دوں دیا، گا، چلو نہیں میں تو اس میں سے ایک سوال دہراتا ہوں، اس کا ایک دفعہ پھر جواب دے دو، سب کو پتہ چل جائے گا نا۔ اب یہ مناظرہ وہ نہیں ہے سر، وہ پہلے نیا آپ سوال بتا بھی نہیں ہے دیتے۔ نا، نیا پر پتہ چلا نا کس نے سوالات کے جواب نہیں دیا تھا نا۔ وہ ابو بکر وہ عمر کے آپ بتا اسلام پہ تو جو پھر میں نے تو ٹھیک پوچھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن کس کی ارتداد ہوئی تھی، اس کا جواب آپ نے دیا تھا۔ آپ کے بخاری میں ان کے وفات کے دن ہی سے صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ ان کے وفات کے دن وفات ہی کے وقت سے کون سا واقعہ پیش آیا تھا، کون سی دین میں بدعت پیش کس نے وارد کی تھی جس کی وجہ سے جیسے صحابہ مرتد ہوئے تھے، اس کا جواب چاہیے۔ یہ سر یہ آپ کے جو پہلے ہی شروع میں نے پوچھا تھا کہ کب مرتد ہوئے تھے صحابہ کرام، تو آپ نے کہا تھا کہ وہ شروعات میں پہلے دن سے ہی مرتد تھے، اس کے بعد آپ اپنے ہی اس وہ سے تو ہٹ گئے، سارے پھر آپ صحابہ نے تو شروع کہا سے کہ مرتد وہ نہیں تھے رسول نا۔ اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مرتد ہوئے۔ کچھ بہرحال اس کو آپ صحابہ چھوڑ دیں، رسول صلی وہ اللہ پارٹ علیہ 2 وسلم کے میں آپ کے ساتھ حیات ہی چلاؤں میں، گا سر۔ کچھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی ایمان ہی نہیں لائے تھے، مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے نا، وہ تو ان کا مرتد تو بنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مرتد تو بنتے ہی نہیں کیونکہ وہ کبھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، ویسے جھوٹ کہہ رہے تھے۔ کچھ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن مرتد ہوئے تھے۔ کس وجہ سے مرتد ہوئے تھے؟ اس وجہ سے مرتد ہوئے تھے کہ دین میں بدعت داخل کی گئی تھی، بدعت کو انہوں نے مانا تھا۔ وہ کون سا بدعت ہے؟ سوال یہ ہے۔ وہ بدعت کوئی نہیں، صحابہ نے کی نہیں بدعت، تو پیغمبر نے جھوٹ بولا وہ تو پیغمبر نے نہیں، جھوٹ بولا پیغمبر نے کہ اللہ نہیں سر، پھر قیامت کے دن بھی جھوٹ بولے گا نا کہ یہ لوگ اس لیے مرتد ہوئے تھے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا۔ ایک جواب بات دے دوں بتاؤ سر؟ بھائی، آپ سچے ہیں یا اللہ سچا ہے؟ نبی میں بتا سچا دیتا ہوں صلی آپ کو، اللہ جواب علیہ دے دیتا ہوں۔ وسلم، جواب دے اب دو۔ تفسیر سر صافی میں، تفسیر صافی جلد نمبر 5 میں ہے کہ وہ جو صحابہ مرتد ہوئے تھے جو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے ہٹائیں گے کہ انہوں نے بدعتیں کی تھی، اس میں لکھا ہوا ہے وہ امتی ہوں گے، اور صحیح مسلم میں سنی کتب کے اندر بھی یہ روایت ہے صحیح کہ وہ تفسیر جو ہے صافی، نا وہ تفسیر صافی امتی کو ہیں، امتی سر، وہ دیکھیں، امتی میں آپ کو ہیں، بخاری دکھا صحابی دیتا ہوں، رسول تفسیر کے صافی صحابہ دکھائیں۔ نہیں ہیں۔ تفسیر آپ نے پہلے بھی اور حوالہ دیا سر تھا، تفسیر مجموع البیان کا جھوٹا حوالہ دیا تھا، وہ عبارت تفسیر مجموع البیان میں نہیں جھوٹا تھا۔ ابھی اب میں دکھا تفسیر سکتا ہوں سر۔ صافی میں دیکھیں، اجازت دیں، اس سن لیں طرح ذرا تفسیر صافی اس طرح جناب نہیں ہے کہ صاحب، اس میں سب باتیں معتبر ہیں، شیعوں کے لیے مقبول ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باری آپ باری کے بات کریں بخاری میں پلیز۔ جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ مرتد ہو جائیں گے، اس میں صحابہ کے الفاظ ہیں، اس میں امتی کے الفاز نہیں ہیں، صحابہ کے وہ الفاظ ہیں۔ صحابی اور حضرت علی بھی ہے، صحابہ ٹھیک بات ہے، یہ تھی تو حضرت علی بات بھی ہے نہ اس میں، کاٹیں، بات صحابی نہ تو حضرت کاٹیں، علی بھی ہیں، دیکھیں بات نہ کاٹیں، امام حسن حسین بھی اور آپ بات نوٹ نہ کر کاٹیں لیں، بھائی۔ آپ اگر ان کو آپ کا عقیدہ یہی ہے، مکمل کرنے دیں پھر اگر کریں، آپ کا یہ بات عقیدہ کی یہی ہے کہ رپلائی امام علی علیہ السلام مرتد نوٹ ہوئے تھے کریں تو بات۔ آپ کا اپنی ارتداد ہے، آپ خود دین سے خارج ہیں، یہ تو کسی مسلمان کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ وہ مرتد ہوئے نا۔ بات ہو رہی ہے آپ کے ائمہ کی، جس کے ایمان پہ اختلاف ہے وہ امام علی علیہ السلام نہیں ہے، امام حسن امام حسین علیہ السلام نہیں ہے، جن کے ایمان پہ نزاع ہے وہ آپ کے امام ہیں، آپ کے خلفاء ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے ایمان پہ کوئی مسلمان نزاع کرتا ہے؟ خاموش۔ اب بات اس بات پر ہے کہ آپ کے کتاب میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے کہ جو مرتد ہوئے تھے وہ صحابہ تھے، امتی نہیں تھے۔ کب مرتد ہوئے ہیں؟ روز وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے مرتد ہوئے ہیں؟ کہ اس لیے کہ دین میں انہوں نے بدعت داخل کیا۔ اب بتاؤ جی، دن وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت دین میں کون سی بدعت داخل ہوئی ہے جی؟ بتائیں۔ ہاں اب جی آپ خاموش رہنا، میں یہ جواب دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں اصل یہ ہے کہ ٹاپک یہ تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو جنتی کہا ہوا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ یہ ثابت کرتے کہ ابو بکر اور عمر دونوں جہنمی ہیں. آپ نے ایسی کوئی بھی روایت پیش نہیں کی، اور آپ نے جو بات کی موضوع سے ہٹ کر کی. آپ عام بات کرتے ہیں، اور میں نے وہ خاص بات کی تھی نام لے کر کے ابو بکر اور عمر. آپ کے پاس ایک بھی دلیل آپ نے نہیں دیا کہ ابو بکر اور عمر جس طرح سے میں نے نام لے کر ان کو جنتی کہا، آپ نے ایک بھی روایت سے ثابت نہیں کیا. پوری 1.5 گھنٹہ آپ نے ضائع کیا. کبھی آپ جاتے تھے کہ صحابی جہنم میں جائیں گے، کبھی کچھ اور. نام لے کر ابو بکر اور عمر کا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش ہی نہیں کر سکے. پوری تقریر میں 1.5 گھنٹہ آپ نے ضائع یہ میرے کیا. سوال کا جواب ہے جی. میں نے ایسے سوال کیا ہے کہ وہ یوم وقت وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مرتد ہوئے تھے. اس وجہ سے مرتد ہوئے تھے، اس وجہ سے مرتد ہوئے تھے کہ دین خاموش ہے. آپ بات سنیں آپ کے جواب میں سنا. میں کیوں جواب دوں؟ ذرا پلیز ثنا صاحب بھائی ٹاپک یہی ہے نا، ابھی ٹاپک یہی. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ گفتگو- دیکھو میرے محترم ناظرین، ٹاپک کیا تھا سر؟ اب کہ ابو ٹاپک یہ بکر اور عمر ٹاپک یہ ہے نام لے ٹاپک یہ کر. یہ ٹاپک بخاری ہے جی. یہ بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ حدیث نمبر ہے 4625. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ روز قیامت میرے کچھ اصحاب کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا. میں کہوں گا یا رب اصحابی، میں کہوں گا یا رب یہ میرے صحابہ ہیں. یہ کہتے ہیں امتی ہیں، نہیں صحابہ ہیں جی. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کی جانب سے ندا آئے گا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے دین میں آپ کے بعد کیا بدعتیں داخل کی ہیں آپ کے بعد. فیقال ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم، جب سے آپ ان سے الگ ہوئے اسی وقت سے یہ مرتد ہو گئے ہیں. وجہ ارتداد کیا؟ دین میں بدعت. وقت ارتداد کیا؟ جب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے فراق حاصل کی، اس دنیا سے وفات حاصل کیا، تو اس وقت دین میں کیا بدعت داخل ہوئی ہے جس کی وجہ سے صحابہ مرتد ہو گئے ہیں. وہ سوائے خلافت ابو بکر عمر کچھ بھی نہیں ہے. دین میں جو بدعت جس کو اللہ نے حکم نہیں دیا نا کہ ابو بکر خلیفہ بنے، عمر خلیفہ بنے، عثمان خلیفہ بنے، وہ جس کے اللہ نے حکم نہیں دیا اور وہ خلیفہ بنے، وہ کون ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ابو بکر عمر کی خلافت ہے. جس کی اللہ نے حکم دیا تک کہ وہ خلیفہ بنے، وہ کون ہے؟ وہ یہ ہے کتاب السنہ لابی بکر بن ابی عاصم. علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن من بعدی، میرے بعد ہر مؤمن کا سردار امام علی علیہ السلام ہے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی ثم من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. جس کو اللہ نے امام بنایا تھا اس کو صحابہ نے پیچھے دھکیل دیا، جس کو اللہ نے غلام بنا دیا تھا صحابہ نے اس کو امام بنا دیا تھا. اسی لیے صحابہ مرتد ہو گئے. آپ کے صحیح بخاری میں ہے کہ وقت وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. وہاں پہ آپ کو کوئی اور وجہ ارتداد نہیں ملے گا. حدیث نے خود بتا دیا کہ سبب ارتداد کیا ہے. سبب ارتداد ہے دین میں بدعت داخل کرانا، اور دین میں جو بدعت داخل کرائی گئی تھی وہ سوائے خلافت ابو بکر کے کچھ بھی نہیں تھا وقت وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بس ثابت ہو گیا کہ جنہوں نے ابو بکر کی اتباع کی اس کو صحیح خلیفہ مانا، وہ دین سے مرتد ہو گئے. اور ابو بکر عمر خود تو وہ پتہ ہی ہے کہ ان کی خلافت ہی باطل ہے، وہ خود ہی دین میں بدعت داخل کرنے والے ہیں. ان کا بھی جہنمی ہونا، مرتد ہونا ثابت ہو گیا، اور آپ کا مذہب بھی باطل ہو گیا. جی بہت ہے. یہ میرے پاس ہاتھ میں ہے، یہ سورۃ کوثر کی تفسیر ہے. تفسیر صافی ہے آپ کی، تفسیر صافی یہ آپ کی تفسیر ہے جناب. جس کے جو نے سورۃ کوثر کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر جو لوگ آئیں گے کچھ، ٹھیک ہے، ترد علی امتی یوم القیامت، تو امتیوں کو لایا جائے گا. تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، سنیں آپ سنیں، میری باری ہے، میری باری ہے. آپ نہیں صحیح پورا پڑھے نا، پورا پڑھیں. میں عرض کر رہا ہوں پورا اب سن لینا، سن لینا، لکھے نا، سن لیں. تفسیر صافی نہیں بھائی، اس طرح نہیں چلے گا. اس طرح آپ عالم دین نہیں ہیں. آپ کو سننا پڑے گا، سننا پڑے گا بھائی، سننا پڑے گا، سننا پڑے گا. میرا ٹائم ضائع نہ کریں، داغنے کی کوشش نہ کریں. میں جب آپ بات کرتے ہیں سننا پڑے گا چننا صاحب، سننا پڑے گا. دیکھیں تفسیر صافی، ایک سیکنڈ یہ آپ کی کتاب ہے. ایک سیکنڈ ہولڈ کریں. تفسیر صافی دسو بعدک، یہ امتی ہوں گے. یہ جو ہے نا، آپ سن لو بھائی، دیکھیں اب بھائی سن لو. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ سورۃ کوثر کی تفسیر ہے.
تفسیر صافی جو ہے یہ کوئی ایسی تفسیر اچھا۔ نہیں ہے جو آپ- مصادر اولیہ میں سے ہے. آپ آپ سن لو ایک مرتبہ پلیز، خاموش ہو جاؤ نا، سن لو ایک منٹ. جنتی کہا ہے، آپ ان کو نام لے کر دوست کی ثابت کریں جناب. حضرت میں نے ابھی نام لے کے اپنا ثابت کیا نا، انجینئر صاحب پورے بات آپ کے سنیں. ٹیم کو آپ جنتی نے جہنمی پوائنٹ ثابت ریز کیا. کیا، ان کو جواب لے لینا وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک منٹ سن لیں. عرض یہ ہے کہ آپ تفسیر صافی سے آپ کو حدیث آسانی پڑھ کے رہے گی سنا ہے، جواب دینے میں. لیکن بات یہ ہے کہ تفسیر صافی جو ہے اس کا مؤلف ابھی دنیا سے گزرا ہے 200-250 سال پہلے. وہ اس طرح کتاب نہیں جیسے بخاری مسلم ہے مصادر اولیہ میں سے ہے، جیسے کتاب کافی ہے ہمارے ہاں، جیسے کتاب من لا یزال الفقیہ مصادر اولیہ میں سے ہے. اس طرح نہیں ہے، وہ دوسری کتابوں سے نقل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو اس جب پر آپ ٹاپک حدیث پہ رکھ لیتے آپ ہیں. سن لو نا بھائی پلیز، بات تو سن، خاموش ہو جاؤ یار. اگلے ہفتے کو مناظرہ رکھتے ہیں کہ اصحابی نہیں، آپ سے کیا مراد ہے. مناظر رکھنا ہے، وہ آپ مناظرہ سے رکھ کیا. لیتے ہیں. ابھی جو میں آیا ہوں اس طرح نہیں ہوتا بھائی، اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ جب مرضی میری بات کو کاٹیں. کرنا صاحب اس طرح تو بات اصحابی نہیں سے کیا ہوگی. مراد ہے؟ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ مجھے میرے جملے کو ختم نہ ہونے دینا. تفسیر صافی سے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. بات کریں نا، ان کو بات کرنے دیں پلیز. ان کو بات کریں. طارق صاحب آپ اتنی طرفداری کر رہے ہیں یار، وہ بار بار کر رہا ہے، مجھے آپ بولنے نہیں دے رہے ہیں. لگاتے ہیں نا. کچھ اللہ کا خوف ہے نہیں آپ لوگوں کو. آپ ان کی طرفداری کریں، میں ان کی سنتا رہا ہوں. میں صرف کتاب اٹھائی ہے تو آپ ایک دم بند کرانا شروع کر دیتے ہیں. یہ انصاف ہے؟ تفسیر صافی میں عرض کر رہا ہوں، آپ سنیں گے تو آپ بات آگے چلے گی نا. آپ کی کتاب دے رہا ہوں نا، آپ کی کتاب ہے نا بھائی. 3 بھائی سن لو نا، ہماری کتاب ہے. یہ آدمی بھائی ایسا بیوقوف آدمی سے میں کیا عرض کروں. ابھی سن لو نا بھائی. عرض یہ ہے کہ تفسیر صافی وہ خود مصادر اولیہ میں سے نہیں. آپ کو پرائمری سورسز کا پتہ ہے بتاؤ کہ میں اس کو ابھی پتہ ہی آیا نہیں. ہوں آپ کے ساتھ جاہل مناظرہ سے کرنے متعلق. کے لیے. صبر کریں، وہ ٹاپک ہے ہٹائیں یا نہیں ان کو علی. اسکرین سے. لیکن میں عوام کے لیے عرض کروں کیونکہ یہ چنا صاحب بولنے نہیں دے رہا. عرض یہ ہے، سن لو سب، کہ مصدر اولیہ اس کو کہتے ہیں. اس کو کیوں ہائی لائٹ کیا بھائی؟ مصدر اولی یہ ہے کہ ایسی کتابیں ہیں کہ وہ آپ تاریخ میں جائیں گے نا کہ کس نے کہاں پہ روایت کیا. مثلا تفسیر در منصور ہے، یہ مصادر اولیہ میں سے نہیں ہے. سیوطی وہاں پر دوسری کتابوں سے نقل کرتا ہے. سیوطی کہتا ہے بخاری نے یہ نقل کی، یا مسلم نے نقل کی، یا ابن ابی حاتم نے نقل کی ہے، یا طبرانی نے نقل کی ہے نا. اسی طرح تفسیر صافی یہ تو بہت پرانا متاخر ہے، 300 سال پہلے گزرا ہے. تو وہ دوسری کتابوں سے نقل کرتا ہے. تفسیر صافی کی اپنی اتنی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ آپ جب نقل کرتے ہیں کہ تفسیر صافی میں یہ لکھا ہے تو عرض یہ ہے کہ وہ پورا پڑھیں. وہ بتاتا ہے کہ میں کہاں سے نقل کرتا ہوں نا. آپ کہتے ہیں تفسیر صافی میں یہ لکھا ہے، تفسیر صافی میں کس جگہ اس نے کہاں سے نقل کیا نا. شیعہ حدیث ہے، عمری حدیث ہے، اس نے کس کتاب سے نقل کی. یہ جو میں نے نقل کیا آپ کے بخاری، یہ تو متواتر حدیث ہے. یہ صحابی ہیں، یہ صحابی اور ان کے امتی نہیں ہے، یہ صحابی ہیں. وقت وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ارتداد شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اب سمجھ آئی نا. اب تفسیر صافی دوبارہ اگر پڑھنا چاہیں پڑھیں، لیکن ہم آپ کو جب نقطہ بتاتے ہیں کہ بھائی پورا حوالہ پورا پڑھو کہ کیا میں اس نے کہاں سے نقل کیا، تاکہ پتہ چلے کہ اس کی بات میں کتنی وزن ہے. چنا صاحب سمجھ آئی بات؟ ہاں جی. اصل یہ ہے کہ بھائی یہ صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث، اسی حدیث کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر اصحابی کہا نا، دوسری حدیث نیچے صحیح مسلم میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ میری امتی ہیں. جب اللہ کے وہ رسول حدیث صلی پڑھ کے اللہ سر علیہ حدیث وسلم دکھاؤ، وہ حدیث دکھاؤ کی کہ امتی ہیں. ہاں حدیث دکھاؤ. بات یہ ہے کہ وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ اب یہ ٹاپک آپ نے چھیڑا ہے. پہلے میں ٹاپک لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. وہ ہے یا علی مدد کہنا غیر اللہ کی جو پکار ہے، اور جو ہے نا غیبی پکار مشکل کشائی کے لیے، مدد کے لیے، وہ شرک ہے. اس ٹاپک پر آپ نے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ آپ کا کیا اور یہ عقیدہ جو ہے؟ آپ نے پہلے سنیں میری بات کو سنیں نا. میں نے آپ کی بات سنتا ہوں اللہ یار صاحب. سر جی آپ کی میں پوری بات سنتا ہوں، پلیز میری بھی سنیں. اگر یہ آپ کو اس پر شوق ہے اصحابی والی بات پر، تو انشاءاللہ اللہ عزیز اگلے اتوار کو اس پر مناظرہ رکھ لیتے ہیں. نہیں، آپ سے کیا مناظرہ کرنا، دیکھیں. اب میں ایک اور مناظرہ، اب میں اور آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو جو پکار ہے غیبی مدد کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، جس طرح سے یعنی مدد ہے، تو یہ شرک ہے اور یہ بدعت ہے. تو یہ میں ثابت کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر آپ کو ایگری کرتے ہیں تو چنا صاحب آپ کا اپنا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا اپنا کیا مکتب ہے؟ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ ماتوریدی ہیں، حنفی ہیں، کیا چیزیں ہیں؟ مسلم ہوں میں، صرف مسلم ہوں. اس طرح چالاکی نہ کریں نا. مسلمان کے مختلف فرقے ہیں نا. میں جب مسلمان، میں کسی، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مسلم فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ اب سن لو، اب سن لو، اب جواب سن لو، اپنا جواب سن لو. بس اب بات نہ کرو، ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ ان کی چالاکی کی امتی تھے. ٹھیک ہے نا. مسلم میں لکھا ہے کہ امتی تھے.
مسلم یہ دیکھو، یہ میں آپ کو 10-20 حدیث دکھا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ نے جو کہا ہے کہ یا علی مدد پہ مناظرہ کر لو میرے سے، اس کا جواب میں دے پہلے دوں گا۔ مجھے وہ بتائیں کہ نہیں، مناظرہ کرنا ہے پہلے یا اس کا نہیں جواب کرنا، دوں یا گا، علی مدد والے؟ پہلے اس کا جواب دوں گا، جناب پہلے اس کا پہلے جواب یہ دوں مجھے گا نا، بتاؤ جس کے لیے میں آیا ہوں، جناب اور میں صاحب، پہلے اس کا کاظمی جواب سے سننا پہلے ہوگا بھائی، بات کی تھی، پہلے اس کا جواب سننا ہوگا۔ کاظمی سے پہلے بات کی تھی میں نے میرے بھائی کہ مناظرہ اس ٹاپک پہ ہوگا، انہوں نے کہا جو چاہیں آپ کر لینا، میں نے پھر آپ عرض کیا ڈسکس کہ میں کریں آپ گے۔ کو آپ ان کا حوالہ لے لینا، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کا۔ سر وہ حوالہ لے لو پھر بات کرو بھائی، حوالہ لے لو پھر۔ ناظرین کرام، یہ کتاب ہے بخاری میں ملاحظہ کریں یہاں پر کہ یہ کہتے ہیں یہ صحابی ہیں جو مرتد ہوئے تھے، وہ امتی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ ملاحظہ کریں بخاری میں ایک حدیث تو میں نے آپ کو دکھا دیا، پہلا حدیث ہے، دوسرا حدیث آپ ملاحظہ کریں کتاب الفتن میں یہ حدیث نمبر ہے 7049۔ انا فرتکم علی الحوض، میں آپ سب سے پہلے حوض کوثر میں پہنچاؤں گا۔ لیرفعن الی رجال منکم، آپ میں سے کچھ افراد، کن میں سے؟ آپ مخاطبین، آپ میں، یہ صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ حتی اذا اہویت لاناولہم اختلجوا دونی، ان کو میرے پاس لایا جائے گا، میں قریب جاؤں گا کہ ان کو اپنے پاس لے کے آؤں گا، ان کو میرے سے دور لے کے جایا جائے گا۔ میں کہوں گا اے رب اصحابی، میں کہوں گا اے میرا رب، یہ تو میرے صحابہ ہیں، اے رب اصحابی، فیقول لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ تعالیٰ جواب دے گا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں، یہ صحابہ۔ حدیث نمبر 6576 بخاری میں یہی عبارتیں ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، یا رب اصحابی، فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک۔ حدیث نمبر ملاحظہ کریں، یہ سب احادیث ہیں بخاری میں، 6582، 6583، اچھا 6584، 6585، یا رب اصحابی، یرید علی الحوض رجال من اصحابی، یہ سب ان سب احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کو روز قیامت حوض کوثر پہ لے کے جایا جائے گا، پھر ان کو وہاں سے ہٹایا جائے گا جہنم کی طرف۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میرے صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا آئے گا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی، اور پھر اللہ یہ بھی کہے گا کہ انہوں نے آپ کے وفات کے وقت ہی سے یہ دین سے مرتد ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ بہت سارے روایات میں ہے۔ اچھا مسلم میں بھی یہی احادیث ہیں، مسلم میں ملاحظہ کریں، میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ملاحظہ کریں، باب اثبات حوض نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا فراتکم علی الحوض، میں آپ سب سے پہلے حوض، یہ 2297۔ پھر کچھ لوگوں کو مجھ سے الگ کیا جائے گا، میں کہوں گا اے رب میرے اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں۔ ندا آئے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں۔ اب ان کے اس بات کا جواب دے دیں کہ کہتے ہیں یہ علی مدد پر آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ دیکھیں یہ اس میں مکتب کا بڑا اہم رول ہے، ٹھیک ہے نا، توسل کے معاملے میں، استغاثہ کے معاملے میں، یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کیونکہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اولیاء سے استغاثہ کرنا جائز ہے، چاہے اشاعرہ ہوں، چاہے ماتریدیہ ہوں، چاہے صوفیہ ہوں، چاہے حنفی ہوں، ہم مالکی ہوں، اشعری ہوں، اور شافعی ہوں، شیعہ ہوں، ان سب کا اجماع ہے کہ آپ اولیاء سے استغاثہ کر سکتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے جو اولیاء سے استغاثہ کو حرام سمجھتی ہے، اور وہ وہابی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ خود ہمیں بتائیں کہ بھئی اگر آپ وہابی ہیں، اگر آپ اہل حدیث ہیں، تو پھر آپ کہہ دیں کہ بھئی میں اہل حدیث ہوں۔ صرف مسلمان کہنے سے یہ بات نہیں چلتا، پھر مناظرہ جو ہوگا نا آپ کے عالم سے ہوگا، آپ کے اہل حدیث کے عالم سے، آپ سے نہیں ہوگا، آپ کے عالم سے ہوگا، سمجھ میں آئی نا چننا صاحب؟ تو پھر یہ چالاکی نہ کریں میں مسلمان ہوں، کیونکہ سب مسلمانوں کے نزدیک اولیاء اللہ سے استغاثہ کرنا یہ تو حرام ہے نہیں، مکروہ بھی نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے، شرک تو دور کی بات ہے۔ اچھا جی، جی جناب عرض صاحب یہ بات ہے، کریں آپ۔ ہاں، عرض یہ ہے کہ یہ بار بار کہتے ہیں، تو میں ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ سارے پیغمبر 1,24,000 نبی آئے، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، تو وہ سب کے سب مسلم کہلاتے رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ وَمَنْ شیعہ بھی أَحْسَنُ کہلاتے قَوْلًا رہے، مِّمَّنْ شیعہ بھی دَعَا إِلَى ان اللَّهِ من شیعتی ابراہیم وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سب وَإِنَّ سے مِن بہتر شِيعَتِهِ بندہ وہ ہے لَإِبْرَاهِيم، جو اللہ شیعہ بھی سبحانہ و کہلاتے تعالیٰ رہے۔ بات نہ کریں، درمیان میں بات نہ کریں، تو سر بات یہ ہے اللہ کی کہ طرف دعوت دے۔
चन्ना साहब اور اعمال صالح اچھا کریں نا صاحب اور چالاکی کہیں نہ میں کرو نا، مسلم اپنا ہوں۔ مذہب بتاؤ نا بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول میں آپ کو المسلمین، بتاتا ہوں چنا صاحب یہ پہلے بھاگ رہا ہے حدیث ہے. الحمدللہ، کبھی نہیں ٹھہر سکتا، کبھی بھی انشاءاللہ اللہ نہیں ٹھہر سکتا۔ ابھی انہوں نے اعلان کر دیا کہ آپ سے بات نہیں ہو سکتی، کیوں کہ یہ بہت پھنسا ہوا ہے، انشاءاللہ العزیز کبھی بھی نہیں۔ میں نے پوری اس تقریر میں یہ اس کو کہا، کون سے اور اس آپ ہیں نے کہ اپنا اس وقت مذہب تک کبھی نہیں بھی بتا سکتے کیا۔ بھائی؟ ان سے ابھی پوچھا اس کو- مذہب کیا ابھی ہے، بھی یہ اس تو کو کہتے ہیں کہ ندامت انبیاء سب ہے مسلمان تھے. کہ ابو بکر عمر جنتی ہیں، ثابت کرے، نام لے کر ثابت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے قیاس سے، فقہ سے، مفہوم سے کینسل نہ کریں، رسول کی بات کو چلے رسول آپ سے کی- کینسل کریں کہ نبی نے فرمایا چلے ہو۔ آپ کی یہ بات ابھی ہوگی انہوں نے مکمل، انکار کر دیا کہ اور میں بھی لوگ کبھی ہیں بھی، پیچھے لائن میں، بہت آج مہمان ہیں، تو بہت یہ بڑے. انشاءاللہ چلے جانے دے بھائی، یہ بھاگے چنا گا، صاحب جو ہے نا، انشاءاللہ العزیز کبھی اب زندگی یہ میں ہے نہیں کہ ٹھہرے گا۔ یا بہانے علی- بہانے تلاش کرتا ہے یہ۔ چندہ یا صاحب علی آپ مدد اگر جو ہے یا علی مدد پہ یا مناظرہ علی کرنا ہوگا، مدد پہلے آپ نے اس کو پر مذہب بتانا ہوگا نا ان کہ سے آپ لے کا لیں مذہب نا، کیا ہے. فائنل ورڈ لے ہاں لیتے ہیں. الحمدللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا مذہب تھا، وہی کافی ہے ہمارے لیے۔ وہ شیعت ہے، وہ شیعہ اثنا ٹھیک عشری ہے، ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہاں؟ وسلم شیعہ اثنا رسول عشری، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیعہ کہ اثنا شیعہ عشری، سے میرا تعلق نہیں شیعہ ہے، اثنا عشری تھا. قرآن کہتا وہ ہے ان الذین، کٹر رافضی تھے، کٹر رافضی تھے. انہوں نے خود صحابہ کی تکفیر کیا بھائی. ابھی میں نے دکھا دیا، انہوں نے کہا دیا کہ میرے صحابہ میرے بعد میرے وفات کے دن ہی مرتد ہو جائیں گے. کٹر رافضی شیعہ اثنا عشری تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یلا خدا حافظ بھائی، گڈ بائے، گڈ بائے. جب آپ اپنا مذہب بتائیں گے نا کہ میں آپ کے مذہب کے مطابق آپ سے گفتگو کروں، بھائی میں آپ اہل حدیث ہیں، کیا چیز ہے؟ حنفی ہیں، ماتریدی ہیں، اشعری ہیں، وہ مذہب کیا ہے آپ کا؟ صوفی ہیں، وہ کس مذہب پہ آپ تعلق رکھتے ہیں، تاکہ آپ سے گفتگو ہو جائے. استغاثہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟